بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز دے کر ہم لوگوں کو اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے ایمان کے بعد نماز فرض کی گئی اور سارے احکام دنیا میں بھیجے گئے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، لیکن نماز بلا کر دیا۔ اس کی اہمیت تو بے نمازیوں کے نزدیک تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ جانتے ہیں پڑھا نہ پڑھا تو کیا ہوا۔ اچھا، پھر میں کہوں گا، بار بار کہتا رہتا ہوں کہ میرا بیان میرے لیے ہے کہ جو نمازی ہیں ان کو نماز کی عادت ہو گئی، الا ماشاء اللہ نماز کا ٹائم ہوا مسجد میں جانا ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بہت اچھی باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے نمازی بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ساتھ ساتھ دوسری نماز کا وقت ہونے لگتا ہے تو کوئی تقریر نہیں کرتے، کچھ کہتے نہیں، لیکن اندر سے خیال شروع ہو جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کبھی اذان دیر میں ہوئی یا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے، کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اذان کی آواز نہیں، ارے بھائی ٹائم تو ہو گیا، گھڑی دیکھو کتنا بجا، اور ارے تو بہت دیر ہو گئی، اذان تو ہو گئی، چلو جائیں گے۔ تو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، اس کا مطلب اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد میں لگا ہوا ہے جانے کے لیے۔ نماز پڑھنے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ مسجد میں جائے گا۔ تو کتاب میں جو بات لکھی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسوں کے لیے عرش کا سایہ ہے۔ لیکن نماز جب اتنی قیمتی چیز ہے تو نماز میں بہت کچھ پانا ہوتا ہے، اور ہم اپنا حساب نہیں لگاتے کہ ہمیں نماز پڑھنے سے کیا کیا ملا۔ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا یہ خود بتا دیا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں لکھی ہیں فضائل میں، تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی برائی سے بچ جاتا ہے۔ کس سے بچ جاتا ہے؟ برائی سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان برا کرے اور ایمان والا اتنا برا کرے کہ اس کا ایمان لٹ جائے۔ تو نماز اگر اچھی طرح سے پڑھیں گے تو ہم برائی سے بچ جائیں گے۔ تو ہم اپنے بارے میں خود دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں کہ ہم کل تک کیا برائی کر رہے تھے، اور اتنے دن سے ہم نماز پڑھتے ہیں، 1 سال سے یہ برائی کر رہے تھے، 1 سال تک نماز بھی پڑھا، اس سے پہلے بھی پڑھا، تو ہماری کتنی برائی کم ہو گئی۔ آدمی کئی کام کرتا ہے، اس کو کچھ سیلری دی جاتی ہے، باتوں میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میں وہاں کئی سال سے ہوں کمپنی میں، مگر وہ سیلری بڑھا نہیں رہے ہیں، تنخواہ بڑھا نہیں رہے ہیں۔ تو بھائی تم کیا کر رہے ہو پھر وہ تنخواہ نہیں بڑھا رہے ہیں؟ کیا چھٹیاں بہت کرتے ہو یا کام ڈھنگ سے نہیں کرتے ہو؟ تو کہا 1 دن بھی چھٹی نہیں کرتے، ابسینٹ ہے ہی نہیں، ڈیوٹی پہ وقت پہ پہنچتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے کہ میری تنخواہ ہی نہیں بڑھاتے۔ اچھا تو پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ کہ مجبوری میں ہوں، تلاش کر رہا ہوں، کہیں کام ملے گا تو چھوڑ دوں گا وہاں۔ دیکھیے کیا نا اپنا حساب کہ ہمیں جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ کمپنی چھوڑ دیں گے، کہیں اور کام کریں گے۔ تو ہمیں نماز میں اگر کچھ نہیں مل رہا ہے یا مل رہا ہے تو ہمیں یہ تو حساب لگانا چاہیے نا اپنے بارے میں کہ برائی چھوٹی کہ نہیں چھوٹی، غصہ جتنا پہلے تھا اتنا ہی ہے، بدنگاہی جیسے پہلے کرتے تھے اتنا ہی کرتے ہیں، غیبت کی عادت ہے تو غیبت چھوٹ گئی یا نہیں چھوٹی، کسی سے حسد ہے تو دل صاف ہوا کہ نہیں ہوا، کینہ دل کے اندر ہے تو یہ کینہ نکلا کہ نہیں نکلا، خود بینی خود ستائی یہ ہمارے اندر ہے، یعنی ہم اپنی خوبیاں دیکھتے رہیں اور اپنے کو ہی سراہتے رہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یعنی جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہمیں ہی آتا ہے۔ تو خود نمائی خود ستائی،
خود بھی نہیں اور بد بھی نہیں، ہمارے اندر ہے کہ نہیں، تھی تو نکل گئی کہ نہیں نکلی؟ یعنی لوگوں کی کمیاں دیکھتے رہے تو اتنے سال سے نماز پڑھتے رہے تو ہماری کیا کیا خرابیاں دور ہوئیں، کون کون سے گناہ ہم سے چھوٹ گئے، کم ہو گئے، یا ابھی ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، جبکہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو نماز بنانے کی فکر نہیں ہوگی، نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں بھی اپنے بارے میں سوچتا رہوں، اپنا حساب کتاب لگاتا رہوں، اور آپ حضرات بھی کریں۔ جو جہاں سنتا ہے میری بات وہ بھی سوچے کہ ہم نماز پڑھ کر ہمیں کیا تبدیلی آئی۔ تبدیلی میں خاص طور سے کہ برائیاں نکلے گی تو اچھائیاں آئیں گی۔ اب ایک گلاس میں کوئی چیز ہے اور کوئی اور چیز ہم ڈالنا چاہتے ہیں، پانی ہے اور دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، تو پانی نکالیں گے تو دودھ ڈالیں گے نا، پانی کے ساتھ تو دودھ نہیں ڈال سکتے۔ ایسے دل کے اندر کوئی چیز ہے ایسی خرابی، یہ سب دل کی خرابیاں ہیں۔ نماز جب بنا کے پڑھیں گے تو دل اچھا ہوتا جائے گا، خرابیاں دور ہوتی جائیں گی، اور خرابی اگر نہیں دور ہو رہی ہے تو پھر کسی بتانے والے سے پوچھنا چاہیے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، نماز تو پڑھتا ہوں، مگر غصہ میرا کم ہوتا ہی نہیں، غصہ۔ حالانکہ اگر نماز کے سجدے صحیح ہو جائیں تو انا مٹ جائے گی، میں ہوں یہ نکل جائے گا، اور جب یہ نکلے گا تو غصہ آئے گا نہیں، آئے گا کرے گا نہیں، آئے گا لیکن کرے گا نہیں، اس لیے کہ جب میں ہوئی نہیں، وہ میری نہیں سنتا، میری نہیں سمجھتا، اس کو کتنے ٹائم سمجھاؤ، وہ تو ایک ہی فکر لگے، میں کیسے سدھروں گا، میں کیسے بنوں گا۔ ہاں کوئی غیر شرعی کام ہو تو ابھی خطبے میں کہا گیا کہ طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، یہ برا کام میں رہوں اور ہو جائے، نہیں ہو سکتا، اور اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، پیار سے سمجھاؤ، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو جی سے برا سمجھو۔ آج خطبے میں یہی پڑھا گیا ہے نا، لیکن یہ اتنی دفعہ سنا گیا ہے کہ 2-4 جملوں سے سمجھ میں آیا کہ یہی بات ہوئی تھی، یہی تھی، تو کہیں تو روکنا ہی پڑے گا، لوگوں کو روکنا پڑے گا، سمجھانا بھی پڑے گا، لیکن لوگوں کو سمجھانے میں ہم نہیں بھولیں گے اپنے آپ کو۔ تو غصہ ایک عام مرض ہے جو ہر چھوٹے بڑے کے اندر ہوتا ہے، اور آنا بھی چاہیے غصہ۔ غصے کو تو میں سمجھتا ہوں یہ کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، غصہ جو ہے ہدایت کی سطح بلند ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نہیں کریں گے تو صبر ہوگا، صبر ہوگا تو اللہ ملے گا، اور کہیں کرنا ہوگا تو اللہ سے مانگ کر کتنا غصہ کروں، کیسے غصہ کروں، کب کروں، تو پھر ہم غصے کے کنٹرول میں نہیں جائیں گے، غصہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ اب ہم برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز میں غصہ بھی ہمارا نہیں جا رہا، نماز پڑھنے کی وجہ سے برائی ہے، بیجا غصہ بہت بری چیز ہے۔ تو کسی جاننے والے سے، اللہ والے سے علاج پوچھیں گے کہ ہم کیا کریں، اپنی فکر ہے نا تو اپنے بارے میں پوچھے گا ہم کیا کریں، تو اللہ والے علاج بتائیں گے۔ بڑے بیانوں میں بار بار یہ بات آئی ہے، شاید چھوٹے میں بھی کبھی آئی ہو، کہ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بڑے شیخ تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کسی نے کہا کہ حضرت ہم کو بہت غصہ ہے، بہت جلدی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ بھی تھوڑا سا نہیں آتا، بہت زیادہ آتا ہے، بہت تیز ہو جاتا ہے۔ اب وہ گاؤں کے رہنے والے، ہماری کھوپڑی گھوم جاتی ہے، کیا کرتے ہیں، کھوپڑی گھوم جاتی ہے، اچھا، یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں، تو جو چاہتا بولتا ہوں، جیسے چاہتا بولتا ہوں، اور بہت غصہ کرتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیا علاج چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اس کا علاج ہو جائے؟ اچھا ہم لوگوں نے کبھی پوچھا بیوی پہ غصہ کرتے نہیں کرتے؟ کرتے، اسی پہ کرتے ہیں، اور بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں پہ کرتے ہیں، جہاں بس چلتا ہے وہاں کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ بس، غصے کی جگہ وہ ہے ہمارے لیے جہاں بس چلتا ہے وہاں کریں گے۔
اور جہاں بس نہیں چلتا وہاں تو مجبوراً صبر کرنا پڑتا ہے. اور یہ مجبوری کا جو صبر ہوتا ہے یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. یہ صبر نہیں ہے. صبر اس کو کہیں گے کہ غصہ آیا کیا بھی نہیں اور اس کو سوچا بھی نہیں. جس پر آیا تھا وہ بڑا تھا, کر نہیں سکتے تھے, اب اس کو دل میں غصہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ایک ٹائم میرا بھی آئے گا تو اپن بتائیں گے نا تم کو, انتظار کرو. تو یہ صبر نہیں ہوا, یہ کینہ بنا. کیا بنا یہ؟ اور کتاب میں جو بات لکھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کینہ والا جنت میں نہیں جائے گا. ایمان کے ساتھ مرا ہے تو اس کی سزا بھگتے گا, کینہ دھلا جائے گا جہنم میں ڈال کر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنی سزا کو پا جائے گا, پوری کرے گا تو ایمان ہونے کی نسبت ہوئی جنت میں جائے گا. ہمارے دل میں کینہ ہے کسی کے بارے میں؟ ہم سوچیں کینہ کب؟ جب ہماری مرضی کے خلاف کچھ بات ہوگی تو ہوگا. تو کیا معاشرے میں ہمارے گھروں میں وہی ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں, جو چاہتے ہیں؟ نہیں, بہت سی باتیں نہیں مانی جاتی. تو یہ سب دل کے امراض ہیں. اور نماز ایسی چیز دی گئی کہ جب دل اللہ کی طرف لگنے لگے گا تو دل میں اللہ آ جائے گا, تو کینہ کی جگہ نہیں بچے گی. کینہ دل میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ کینہ دل میں ہوتا ہے. نماز میں ایک چیز یہ کہ گناہ سے بچے گا, دوسرے اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزرے گی, کیونکہ نماز میں اللہ کی یاد کے ساتھ اس نے نماز پڑھا. تو جب دل میں اللہ آ گیا تو اب جگہ کہاں ہے کہ اس میں سے کینہ آئے گا؟ اس کے انوارات, اس کی تجلیات, وہ سب اسے لوٹا دیں گی. سینسر ہوگا خیال کا. کیا ہوگا؟ سینسر لفظ آج کل بہت چلا ہوا ہے. سینسر. ہم اپنے دل پر اللہ کی یاد کا سینسر لگا دیں تاکہ فالتو خیالات ہمارے دل میں آنے نہ آئیں گے تو, لیکن وہ سینسر آیا, پتہ چلا یہ خیالات غلط آ رہے ہیں, اسے نکالو. اس لیے کہ دل میں نماز کی برکت سے اللہ کی یاد بیٹھ گئی ہے. لیکن یہ رذائل جتنے ہیں جو امراض ہم نے بیان کیے, جو دل کے امراض, یہ سب ہیں, تو پھر اللہ کی یاد جیسی دل میں جانی چاہیے نہیں ہے, استحضار نہیں ہوا. تو یہ بات اپنے اپنے بارے میں قابل غور ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں اور اس کا علاج کریں. جو جیسے جیتا ہے ویسے مرتا ہے, جیسے مرتا ہے ویسے اٹھے گا. یہ دنیا میں جو زبان بہت ہماری چلتی ہے, ہم اپنے آپ کو بڑے قابل یوں سمجھتے ہیں. قابل یوں کوئی ہوتا ہوگا پتہ نہیں, سنا ہے ہم نے, یو پی میں تو بہت سنا ہے. یہ اپنے کو قابل یوں سمجھتے ہیں. کیا ہوتا ہے ہم نے آج تک سمجھا تو نہیں ہے. تو اس لیے ساری دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے نہیں. اور حساب کتاب کے دن یہی کہا جائے گا, لے تیری کتاب. تیری کتاب یعنی جو کچھ تو نے کیا تھا وہ اس میں لکھا ہوا ہے. اب تو پڑھ لے اور بتا لے خود تیرا ٹھکانہ کیا ہے. وہاں تو یہ دو رخی نہیں چلے گی, وہاں تو ایک ہی رخ ہوگا. سب کھل کر کتاب سامنے رکھ دی جائے گی, سب سامنے آ جائے گا. یا ہم برا کریں بھلا کریں, جو بھی ہے اللہ نے سب کو چھپا دیا ہے. بلکہ اللہ کی مہربانی ہے کہ برائی کو چھپا دیا اور بھلائی کو عام کر دیا. اچھا, لوگوں کی زبان پہ اگر بھلائی آ گئی تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم بہت اچھے ہو گئے. اور جب یہ خیال آنے لگے تو یہ بھی خیال آتا ہے, یہ خیال آنے لگے تو اس کا بھی علاج ہے. اگر یہ خیال آنے لگے کہ او بابا اب تم تو ابھی تو کیا بات ہے, تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, تو اس کا بھی علاج ہے. لیکن اس کے پوچھنے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر یہ بات ہوتی ہی نہیں, تو آپ کیوں پوچھیں گے؟ وہ تو میرے اندر ہوتی ہے اس لیے مجھے پوچھنا پڑتا ہے. آپ کیوں پوچھیں گے؟ اور میرے اندر ہوتی ہے تو میں پوچھتا ہوں. بہرحال وہ فکر مند آدمی نے جا کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو اتنا غصہ ہے. فرمایا علاج کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. تو فرمایا کہ جب غصہ آئے تو تم دوڑنا شروع کر دو, اور جب تک نہ اترے جب تک دوڑو. تھا پکا آدمی, اب اس کو غصہ آیا تو اس نے دوڑنا شروع کر دیا. اب وہ کچھ دور تک دوڑا, پھر کہ کیا بیوقوفی کی بات ہے. 2-3 دفعہ یہ کیا, پھر کہا یار غصہ ہی نہیں کرو, نہ چھوڑ دو, اتنا دوڑنے کی ضرورت کیا ہے. دوڑو ضرور مگر صبح کے وقت دوڑو. صبح کی ہوا لاکھوں کی دوا. کہا نہیں ہم سوئیں گے. میرے پاس ایک صاحبہ کا فون آیا, بابا مجھ کو غصہ بہت ہے.
تو میں نے کہا پھر کیا چاہتی ہو، ہم پر ہی کر لو، جب آیا کرو تو فون لگایا کرو، مجھ پہ کر لیا کرو۔ بابا آپ پہ کیسے غصہ کروں گی؟ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جہاں بس نہیں چلتا وہاں نہیں کرتے، تو مطلب غصہ کنٹرول میں ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی، غصہ کنٹرول میں ہے۔ کچھ بتائیے، تو مجھ پہ کرو، تو کہا نہیں کچھ اور بتا دیجئے۔ تو ہم نے کہا پھر ایسا کرو، جب تم کو غصہ آئے نا تو تم ڈریسنگ ٹیبل لائی ہوگی نا اپنے میکے سے گھر میں، سسرال میں، کہاں ہے تو اس کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور جتنا غصہ کرنا کرو۔ تو بڑی نالائق ہے، بہت بیوقوف ہے، ایک نمبر کی بیوقوف ہے۔ غصہ کرنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، غصہ کرنے سے بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے، ایک قطرہ خون زہر بن جاتا ہے۔ نالائق کہیں کی، بیوقوف کہیں کی، اپنا نقصان کرتی ہے۔ کرنا ذرا۔ اور غصے کے بارے میں ایسے ہی ہے، ماچس کی تیلی پہلے خود جلتی ہے پھر دنیا میں آگ لگتی ہے، ایک بڑا رذیلہ ہے، معاشرے میں جوڑ نہیں ہوتا۔ اور نمازی پکے ہیں اور نماز سے برائیاں نکلتی ہیں، نہیں نکلتی تو پوچھنا پڑے گا کیا کیا جائے۔ تو ہم نے کہا بتانا پھر کیا ہوا غصہ کرتی ہو تو کہنے لگے غصہ کرتے کرتے ہنسی آنے لگتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر غصہ چلا گیا، غصہ کرتے کرتے پھر ہنسی آنے لگتی ہے اپنے اوپر کہ میں کیا بیوقوفی کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا چلا گیا نا پھر۔ اس لیے اگر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری برائیاں ہماری زندگی میں باقی ہے، اللہ نے چھپا دیا ہے، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کے چھپا دینے سے کل کھولا نہیں جائے گا، کل قیامت میں کھل جائے گا تو بہت مشکل ہوگی، اسے آج ہی کرنا پڑے گا۔ اور قیامت میں پہلے کس چیز کا حساب ہے؟ نماز کا حساب ہے۔ کتنی اہم چیز ہے، ہم اس کی اہمیت کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ سے مانگے کہ اللہ جیسی نماز آپ کو اچھی، ہر نیت سے پہلے نماز کی نیت انفرادی ہو اجتماعی، یہ نیت کر لے، کیا دیر لگتی ہے؟ اللہ میں اچھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ مجھے اچھی نماز کی توفیق دے دیجئے۔ جیسے نیت ارادہ ہوگا اور یہ دعا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے کہتا ہے، تو وساوس کو خود دور کرنے لگیں گے، شیطان کو قریب آنے نہیں دیں گے۔ اور جس کی حفاظت وہ کر لے تو پھر اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے ہم اپنی فکر میں لگیں اور خصوصاً اپنی نماز بنانے کی فکر کریں، انشاءاللہ سب شعبہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ باعمل بنائے۔